بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ تصویر کی وجہ سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی؟ جواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، کفار کے تتبع پر تو تصویر ہی جائز نہیں۔ ہاں، نفس تصویر میں حرمت نہیں بلکہ اس کی حرمت اضافی ہے۔ اگر نفس تصویر مفسد نماز ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا پھر روپے پیسہ نماز کے وقت پاس رکھنا مفسد نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب اگر یہ دو کہ روپے پیسہ کا رکھنا اضطراری ہے، میں کہوں گا کہ کیا اگر اضطرار سے پخانہ آ جاوے تو کیا وہ مفسد نماز نہ ہوگا اور پھر وضو نہ کرنا پڑے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ تصویر کے متعلق یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا اس سے کوئی دینی خدمت مقصود ہے یا نہیں۔ اگر یوں ہی بے فائدہ تصویر رکھی ہوئی ہے اور اس سے کوئی دینی فائدہ مقصود نہیں تو یہ لغو ہے، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون المومنون آیت 4۔ لغو سے اعراض کرنا مومن کی شان ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی دینی خدمت اس ذریعے سے بھی ہو سکتی ہو تو منع نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ علوم کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مثلا ہم نے ایک موقع پر عیسائیوں کے مثلث خدا کی تصویر دی ہے جس میں روح القدس بشکل کبوتر دکھایا گیا ہے، اور باپ اور بیٹے کی بھی جدا جدا تصویر دی ہے۔ اس سے ہماری یہ غرض تھی کہ تا تثلیث کی تردید کر کے دکھائیں کہ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے وہی حقیقی خدا ہے جو حی و قیوم، ازلی و ابدی، غیر متغیر اور تجسم سے پاک ہے۔ اس طرح پر اگر خدمت اسلام کے لیے کوئی تصویر ہو تو شرع کلام نہیں کرتی، کیونکہ جو امور خادم شریعت ہیں ان پر اعتراض نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس کل نبیوں کی تصویریں تھیں۔ قیصر روم کے پاس جب صحابہ گئے تھے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس کے پاس دیکھی تھی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نفس تصویر کی حرمت نہیں بلکہ اس کی حرمت اضافی ہے۔ جو لوگ لغو طور پر تصویریں رکھتے اور بتاتے ہیں اور بناتے ہیں وہ حرام ہے۔ شریعت ایک پہلو سے حرام کرتی ہے اور ایک جائز طریق پر اسے حلال ٹھہراتی ہے۔ روزے ہی کو دیکھو، رمضان میں حلال ہے لیکن اگر عید کے دن روزہ رکھے تو حرام ہے۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی۔ حرمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بے نفس حرام ہوتی ہے اور ایک بانسبت۔ جیسے خنزیر بالکل حرام ہے، خواہ وہ جنگل کا ہو یا کہیں کا، سفید ہو یا سیاہ، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک قسم کا حرام ہے۔ یہ حرام بے نفس ہے۔ لیکن حرام بے نسبت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص محنت کر کے کسب حلال سے روپے پیدا کرے تو حلال ہے، لیکن اگر وہی روپیہ نخب زنی قمار بازی سے حاصل کرے تو حرام ہوگا۔ بخاری کی پہلی یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ خونی ہے۔ اگر اس کی تصویر اس غرض سے لے لیں کہ اس کے ذریعہ اس کو شناخت کر کے گرفتار کیا جاوے تو یہ نہ صرف جائز ہوگی بلکہ اس سے کام لینا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص اسلام کی توہین کرنے والے کی تصویر بھیجتا ہے تو اس کو اگر کہا جاوے حرام کام کیا ہے تو یہ کہنا موذی کا کام ہے۔ یاد رکھو، اسلام بت نہیں بلکہ وہ زندہ مذہب ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ناسمجھ مولویوں نے لوگوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ آنکھوں میں ہر شے کی تصویر بنتی ہے۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جانور اڑتے ہیں تو خود بخود ان کی تصویر اتر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام مصور ہے، یصورکم فی الارحام، آل عمران آیت 7۔ پھر بلا سوچے سمجھے کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ اصل بات یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ تصویر کی حرمت غیر حقیقی ہے، کسی مال پر ہوتی ہے اور کسی پر نہیں۔ غیر حقیقی حرمت میں ہمیشہ نیت کو دیکھنا چاہیے، اگر نیت شرعی ہے تو حرام نہیں ورنہ حرام۔ حدیثوں ہی پر تکیہ نہ کر لو۔ اگر قرآن شریف پر حدیث کو مقدم کرتے ہو تو پھر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض لگاتے ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہو کہ کیوں انہوں نے احادیث کو خود جمع نہیں کرایا، کیونکہ آپ نے کوئی حکم حدیث کی جمع کرنے کو نہیں فرمایا، حالانکہ قرآن شریف کو آپ خود لکھواتے اور سناتے تھے۔
بعض صحابہ نے حدیث کو اپنے طور پر جمع کیا لیکن آخر انہوں نے جلا دیا. جب سبب دریافت کیا تو یہی بتایا کہ آخر راویوں سے سنی ہے, ممکن ہے ان میں کمی بیشی ہوئی ہو, اپنے ذمے کیوں بوجھ لیں, بس قرآن کو مقدم کرو اور حدیث کو قرآن پر عرض کرو, حکم نہ بناؤ. 12 فروری 1902 ضروری اعلان. حضرت مسیح موعود ادام اللہ فیوزہم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحکم کے ذریعہ اپنے تمام دوستوں کو اطلاع دی جاوے کہ چونکہ طاعون پنجاب کے اکثر حصوں میں زور کے ساتھ پھیل گیا ہے اور پھیلتا جاتا ہے, ایسی صورت میں یہ امر قرین مصلحت نہیں کہ ایسا مجمع ہو جس میں وبا زدہ علاقوں کے لوگ بھی شامل ہوں. اس لیے عید الاضحیٰ پر جو تجویز امتحان کے قرار پائی تھی وہ کسی دوسرے وقت کے لیے ملتوی کی جاتی ہے. وہ لوگ جن کے شہروں اور دیہات میں طاعون شدت کے ساتھ پھیل گیا ہے اپنے شہروں سے دوسری جگہ نہ جائیں, اپنے مکانوں کی صفائی کریں اور انہیں گرم رکھیں اور ضروری تدابیر حفظ ما تقدم کے عمل میں لائیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچی توبہ کریں اور پاک تبدیلی کر کے خدا تعالیٰ سے صلح کریں. راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں مانگیں, ہر ایک قسم کے فسق و فجور, خیانت اور غلط کاری کی راہ سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنی حالت کی سچی تبدیلی ہی خدا کے عذاب سے بچا سکے گی. 12 فروری 1902 ایڈیٹر کے اپنے الفاظ میں. معراج میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کو مختلف آسمانوں پر دیکھا ہے, حقیقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ زمانی طور پر بتایا ہے. سب سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ابو الانبیاء تھے دکھایا ہے, اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, کیونکہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کا زمانہ مشترک تھا اس لیے ان کو اکٹھا بٹھایا, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے درجے پر تھے اس لیے دوسرے آسمان پر ان کو دکھایا, اور آدم کو کہ پہلے آسمان پر دکھایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم تھے اس لیے آپ کو پہلے آسمان پر دکھایا گیا. اس وقت خدا تعالیٰ نے مذہبی امور کو قصے اور کتھا کے رنگ میں نہیں رکھا ہے بلکہ مذہب کو ایک سائنس یعنی علم بنا دیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ زمانہ کشف حقائق کا زمانہ ہے جبکہ ہر بات کو علمی رنگ میں ظاہر کیا جاتا ہے. میں اس لیے ہی بھیجا گیا ہوں کہ ہر اعتقاد کو اور قرآن کریم کے قصص کو علمی رنگ میں ظاہر کروں. یہ زمانہ کیونکہ کشف حقائق کا زمانہ ہے اور خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق اور معارف مجھ پر کھول رہا ہے. ذوالقرنین کے قصے کی طرف جو میری توجہ ہوئی تو مجھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کے پیرائے میں مسیح موعود ہی کا ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذوالقرنین اس لیے رکھا ہے کہ قرن کیونکہ صدی کو کہتے ہیں اور مسیح موعود قرنوں کو پائے گا اس لیے ذوالقرنین کہہ رہے گا, کیونکہ میں نے 13ویں اور 14ویں صدی دونوں پائی ہیں اور اسی طرح پر دوسری صدیاں ہندوؤں اور عیسائیوں کی بھی پائی ہیں. اس لحاظ سے تو ذوالقرنین ہے, اس لحاظ سے تو ذوالقرنین ہے. اور پھر اسی قصہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذوالقرنین نے 3 قومیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذوالقرنین نے 3 قومیں پائیں. اول وہ جو غروب آفتاب کے پاس ہے اور کیچڑ میں ہے, اس سے مراد عیسائی قوم ہے جس کا آفتاب ڈوب گیا ہے, یعنی شریعت حقہ ان کے پاس نہیں رہی, روحانیت مر گئی اور ایمان کی گرمی جاتی رہی, یہ کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں. دوسری قوم وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے اور جھلسنے والی دھوپ ہے, یہ مسلمانوں کی موجود حالت ہے. آفتاب یعنی شریعت حقہ ان کے پاس موجود ہے مگر یہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, کیونکہ فائدہ تو حکمت عملی سے اٹھایا جاتا ہے. جیسے مثلا روٹی پکانا وہ گو آگ سے پکائی جاتی ہے لیکن جب تک اس کے مناسب حال انتظام اور تدبیر نہ کی جاوے وہ روٹی تیار نہیں ہو سکتی. اسی طرح پر شریعت حقہ سے کام لینا بھی ایک حکمت عملی کو چاہتا ہے. پس مسلمانوں نے اس وقت باوجود ہے کہ ان کے پاس آفتاب اور اس کی روشنی موجود تھی اور ہے لیکن کام نہیں لیا اور مفید صورت میں اس کو استعمال نہیں کیا اور خدا کے جلال اور عظمت سے حصہ نہیں دیا. اور تیسری قوم وہ ہے جس نے اس سے فریاد کی کہ ہم کو یاجوج ماجوج سے بچا,
یہ ہماری قوم ہے جو مسیح موعود کے پاس آئی اور اس نے اس سے استفادہ کرنا چاہا ہے۔ غرض آج ان قصوں کا علمی رنگ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ قصہ پہلے بھی کسی رنگ میں گزرا ہے، لیکن یہ سچی بات ہے کہ اس قصے میں واقعہ آئندہ کا بیان بھی بطور پیش گوئی تھا جو آج اس زمانے میں پورا ہو گیا۔